اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج ہم وضو کا طریقہ بیان کریں گے۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ اونچے مقام پر بیٹھنا، اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے، تاکہ وضو سے جو قطرات بہہ کر نکلے وہ ہمارے اوپر وہ چھینٹیں نہ گرے۔ تو اونچائی کی جگہ پر بیٹھنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے۔ لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وضو سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ پڑھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک باوضو رہے گا فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دونوں ہاتھ تین بار پنجوں تک دھوئیے، نل بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجیے۔ کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قراءت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ بعض لوگ جلد بازی میں منہ میں پانی لیتے ہیں فوراً اس کو اگل دیتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پورا پانی کو دوران کرنا چاہیے اندر کہ وہ پرزے تمام پرزوں میں وہ پانی پہنچ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو، اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے، سے ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجئے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ جب چہرہ دھوتے ہیں نا تو آپ پانی کیسا لیں گے؟ ہاتھ میں لے کر عموماً جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے پانی ڈالیں گے تاکہ پانی تمام چہرے پر بہہ جائے۔ مگر بعض لوگ کیا کرتے ہیں چہرے پر بیچ میں سنٹر میں مارتے ہیں، تو اوپر پانی کیسے بہے گا؟ پانی کو بہانا ہے، پانی کو بہانا ہے، تو وہ درست کیسے ہوگا؟ جب آپ عموماً جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے پانی کی ابتدا کریں گے، وہاں سے دھوئیں گے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ میں پانی لیں گے ایسا، یہاں سے عموماً جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے ایسا پانی کو چھوڑیں گے، ایسا چھوڑیں گے۔ تو یہ درست طریقہ ہے، اس طریقے سے پانی چہرے پر بہہ جائے گا۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ اگر داڑھی ہے، گھنی داڑھی ہے تو ایسا گلے کی طرف سے ایسا خلال کر لیے کہ یہ بھی سنت ہے۔
پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کریں، کونیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجئے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ دونوں ہاتھ، یہ کونی ہے نا، تو اب یہ شولڈر کے بیچ میں یہ جو آدھا حصہ ہے نا، یہ آدھا بازو ہے، تو آدھے بازو تک دھونا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، بہتر ہے۔ کونی سے تھوڑا اوپر تک، آدھے بازو تک یہ دھونا کیا ہے؟ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچے تک 3 بار چھوڑ دیتے ہیں ایسا کہ کوہنی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس کی یہ کلائی کی کروٹ، یہ کروٹ ہے، یہ پشت ہے، تو اس پر نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس طریقے سے آپ چھوڑتے رہیں گے تو پانی اچھے سے لیں گے، ایسا اس کو ہاتھ کے ذریعے اس کو بہائیں گے، اس کو مس بھی کریں گے، ایسا اس طریقے سے پانی کو بہائیں گے، ایسا اس کو مس بھی کریں گے، لے کر جائیں گے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچے تک 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کوہنی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کوہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر، دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے۔ اس طرح سے شہادت کی انگلی چھوڑ دینا ہے اور انگوٹھا چھوڑ دینا ہے، اور جو چنگلیاں ہیں، بیچ کی انگلی اور اس کے ساتھ جو ملی ہوئی انگلی اور پنسر چھوٹی انگلی، یہ تینوں کو کیا کرنا ہے؟ تینوں کے سرے کو ملا لینا ہے۔ سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلیمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر، پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہے، ہتھیلیاں سر سے جدا رہے۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے، پھر گدی سے کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلیمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ کلیمے کی انگلیاں اور ہتھیلی کا پیٹ یہ بالکل مس نہیں ہونی چاہیے۔ پھر کلیمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھے سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے، اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کی سوراخوں میں داخل کیجیے، اور انگلیوں کی پشت سے، انگلیوں کی پشت ہے، یہ انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے، گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے بعض لوگ کیا گلے کا مسح کرتے ہیں اور اس طریقے سے ایسا کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے۔ دھلے ہوئے ہاتھ کا مسح کرنا اور گلے کا مسح کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹونٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپکتا رہے، یہ اسراف اور گناہ ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجئے، ٹخنے سے تھوڑا اوپر تک دھو لیجئے، بہتر ہے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ
الٹے ہاتھ کی چنگلیاں، الٹے ہاتھ کی چنگلیاں، الٹے ہاتھ کی چنگلیوں سے سیدھے پاؤں کی چنگلیوں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے، انگوٹھے پر ختم کیجیے، اور الٹے ہی ہاتھ کی چنگلیوں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چنگلیاں پر یعنی چھوٹے انگلیوں پر ختم کر لیجیے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جس کا معنی مفہوم یہ ہے، اے اللہ عز و جل مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل فرما دے۔ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، کس کے لیے؟ حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادت ہے۔ اگر وضو کے بعد کس نے کلمہ شہادت پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اختیار دیتا ہے کہ جس سے چاہے وہ اس دروازے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کے فضائل، حدیث مبارکہ میں ہے جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے، سورہ قدر کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ قدر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو وہ شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کو رکھے گا۔ سبحان اللہ تبارک اللہ۔ تو ہو سکے تو سورہ قدر پڑھیں وضو کے بعد، اگر یاد نہ ہو تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے، 1 مرتبہ اگر پڑھے گا وضو کے بعد تو صدیقین میں شمار کیا جائے گا، 2 مرتبہ پڑھے گا تو شہداء میں شمار کیا جائے گا، اور 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر میں اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کو رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یاد کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، انشاءاللہ۔ نظر کبھی کمزور نہ ہو، جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلناہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر جو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اس کے بارے میں ہے کہ اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وضو کا طریقہ تھا اور وضو کے چند فضائل بیان کیے گئے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اور جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، پڑھنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری کوششوں کو، ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہماری ویڈیو سے آپ کو ضرور نفع پہنچ رہا ہوگا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا کمنٹ میں اظہار کریں اور دوسروں تک ان کو پہنچائیں اور نیکی کے کام میں حصہ لیں۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔